اب منڈی میں جا کر کیا کریں یہ بھی بتا دیں کہ رہنے دیں؟ بتا دیں جی. کسی بھی بازار میں داخل ہوں یا منڈی میں داخل ہوں چوتھا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ اس طرح کے 2-3 کلمات اس کے ملتے ہیں، چوتھے کلمے کے پڑھ لیں. 10 لاکھ نیکیاں مل گئیں، 10 لاکھ درجات بلند ہو گئے، جنت میں ایک گھر بن گیا. ابھی جانور لینے گئے ہیں، جنت کا گھر تو پہلے پکڑے نا، یا اللہ یہ تو مجھے دیجیے نا، 10 لاکھ نیکیاں بھی لیں. منڈی میں دیر کتنی لگائیں؟ حدیث سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بری جگہ منڈیاں بازار ہیں اور سب سے پسندیدہ مسجدیں ہیں. اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق وقت لگائیں. بلا وجہ وہاں جانا، ایک جانور کھڑا ہے آپ نے نہیں لینا، پتہ ہے آپ کو آپ نے لینا، پھر کھڑے ہوئے، یہ غلط ہے نا. بلا وجہ میلہ لگا لیا، اور جناب کئی جگہ تو یہ فیملیز لے جانے کا ٹرینڈ شروع ہو گیا، اور وہاں کھانے پینے چل رہے ہیں، بدماشیاں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں. یہ سب غلط باتیں ہیں، غلط حرکتیں ہیں. یہ ہمارا اسلامی شاعر میں سے ہے، عبادت ہے، اس کو عبادت کی روح کو ختم نہ ہونے دیں. اور جناب بعض مرتبہ تو کچھ میں نے سنا کہ اداکارائیں اور اس طرح لڑکیاں بھی جا رہی ہیں اور بے حیائی کے ساتھ سارے کام وہاں شروع ہو گئے. تو یہ عبادت کی روح کو تباہ کرنے کی بات ہے، اور شیطان پوری کوشش کر رہا ہے. جائیں اپنا کام کر کے بس باہر نکلیں، اللہ اللہ خیر صلاح. کسی نے وہ خرید لیا، ہاں بھائی تم نے کتنے خریدا، اب تبصرے شروع ہو گئے. وقت ضائع مت کریں، اپنا کام کریں اور باہر آ جائیں. یہ تو وقت کی بات ہو گئی. جانور خریدنے گئے، اب وہاں وہ جانور والا ہے اور ایک بندہ خرید رہا ہے، دونوں میں ڈیلنگ چل رہی ہے. جانور کچھ آپ کو لگا یار ایسے ہی میں بھی دیکھ رہا تھا. اب اس نے مانگا 1.5 لاکھ، آپ نے کہا 1.25 لاکھ. مانگنے والے نے 1.5 لاکھ مانگا، دینے والے نے 1.25 لاکھ کی آفر لگائی. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے یار ایک 35 کا 30 کا میں لے لوں. ابھی 2 آدمی ڈیل کر رہے ہیں، ہوئی نہیں فائنل. درمیان میں کودنا چھلانگ لگانا، یہ مسٹر اسمارٹ، یہ گناہ ہے، جائز نہیں، یہ حرام ہے. بھائی ان کی ڈیلنگ ہونے دو، جب وہ واپس چلا جائے اس کے بعد آپ بات کرو. اگر اس نے لے لیا تو کچھ اور تلاش کر لیں، اگر نہیں لیا پھر آپ اس کے بعد جو کرنا ہو کر لیں. کوئی درمیان کے سودے میں کودنا یہ بڑی غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ہوتا ہے. لین دین میں ذرا نرمی، محبت، درگزر، اس طرح کے جذبات ہونے چاہیے. وہ غریب آدمی بیچارہ بیچنے آیا ہوا ہے، اس سے محبت کر لیں، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کی اسی لیے مغفرت ہو گئی تھی، اور لین دین میں نرم تھا، اس کی نرمی نے جنت داخل کرا دی، حالانکہ بڑا گناہ گار تھا. ہم بھی نرمی لائیں اپنے معاملات میں. اگلا معاملہ، منڈی جا کے کیا کرنا ہے سنیے. خریدنے کی نیت ہو تو آفر لگائیں، ورنہ خاموش رہیں. بعض مرتبہ بلا وجہ ہی آفر لگا رہے ہوتے ہیں، نیت نہیں ہوتی. اگلے کو دھوکہ دینا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کی امید بن جاتی ہے کہ گاہک آیا، اس کو کیا پتا گاہک کے روپ میں خالی تنگ کرنے والا آیا ہوا، تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا کیسی بات ہے جی. بھائی خریدنے کی نیت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چلیں، بلا وجہ کی باتیں نہیں کرنی. ایک اور کام جس میں خریداری سے بچنا چاہیے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی چیزوں سے مکمل بچتے ہیں. جھوٹ سے بچنا ہے. اگر جھوٹ بولا برکت بھی ختم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوں گے، جہنم بھی ملے گی. اور جھوٹ سے، اس طرح کی حرکتوں سے آبادیاں کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ سب احادیث کے اندر مضمون ملتے ہیں. اب وہاں کیا کرتے ہیں، کتنے کا ہے جی، 1.5 لاکھ کا، نہیں میرے کول تو 1.25 لاکھ ہے، میرے پاس تو اور ہے ہی نہیں، اور ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، پڑے جیب میں 2 لاکھ. یہ جھوٹ ہے. کتنے کا بھائی، 1.5 لاکھ. وہ پیچھے 130 کا دے رہا تھا، اس سے بھی اچھا تھا، اسے چھوڑ کر آیا ہوں، 120 کا دے دو. اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کے چکر بازیاں، یہ جھوٹ، یہ ہمارے زندگی سے برکتوں کو ختم کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں. تو منڈی جانے اللہ کے قرب کے لیے کہ دوری کے لیے؟ تو بھائی ایک باوقار طریقے سے معاملہ کرنا ہے ہم نے. اچھا جی، زندہ جانور تول کے بیچتے ہیں، جائز ہے کہ ناجائز؟ کہیں بھی اگر زندہ جانور تول کے بک رہے ہو نا تو یہ بالکل جائز ہے، زندہ جانور تول کے لے سکتے ہیں. بلکہ میرے خیال میں
جہاں انہوں نے ریٹ لکھ کے لگایا ہوا ہے نا کہ 280 380 480 روپے کلو، جو بھی ریٹ لکھ کے لگایا ہوا ہے، وہاں پہ 2 نمبریاں بڑی کم ہوتی ہیں. بھئی جانور کھڑا ہے، وزن کیا، ریٹ لکھا ہوا ہے، آپ کیلکولیشن کرو، سمجھ میں آ رہا ہے لے لو، نہیں تو باہر. یہاں پہ ذرا نسبتاً بہتر رہتا ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اصول میں نہیں بتا رہا، لیکن عام طور سے ایسا محسوس مجھے ہوتا ہے کہ اس میں ذرا چکر بازیاں کم ہوتی ہیں. اچھا جی، منڈی جانے والے ایک بات کا اور خیال کریں، ان کے اپنے کپڑے ناپاک نہ ہوں، اس کا بھی خیال کریں. خود بھی پاک رہیں، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. کون سا جانور خریدنا ہے ذرا غور کر لیجئے. یاد رکھیے کون سا جانور خریدنا ہے، یاد رکھیے یہ وہ جانور ہے جو آپ نے اپنے رب کو پیش کرنا ہے. کون سا جانور آپ خرید رہے ہیں؟ جو آپ نے اپنے رب کو پیش کرنا ہے. اس لیے کوشش کریں اپنی گنجائش کے مطابق رہتے ہوئے عمدہ، خوبصورت، صحیح سالم جانور، اچھا جانور خریدیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کان دیکھ لیا کرو، عیب والا نہ ہو، اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. اچھا جی، اونٹ اور اونٹنی یہ بھی قربان ہو سکتے ہیں. کون کون سے جانور قربان ہو سکتے ہیں؟ سوال جواب. اونٹ اور اونٹنی 5 سال کی عمر پوری ہونی چاہیے. 1 گھنٹہ بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. گائے اور بیل، بھینس بھینسا 2 سال پورے ہونے چاہیے. 1 گھنٹہ بھی کم ہے تو نہیں ہوگی قربانی. بکرا بکری 1 سال، بھیڑ دمبا وغیرہ 1 سال. لیکن اگر وہ 6-8 مہینے کے ہیں، لگتے پورے 1 سال کے ہیں تو اس میں گنجائش ہے. اچھا جی، اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، جو منڈیوں میں جانے والے ہاتھ کھڑے کیے تھے، بتائیں جی 2 دانت زیادہ ضروری ہیں یا 2 سال؟ 2 سال. سب نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ. 2 سال زیادہ ضروری ہیں، 2 دانت ضروری نہیں ہیں. 2 دانت بہرحال ایک علامت ہیں، لیکن اصل 2 سال ہے، اصل 2 دانت نہیں. جب جانور خرید لیا اب کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں اور کچھ صدقہ وغیرہ بھی دے دیں، وہیں کسی غریب کو دے دیں. بلائی ٹلتی ہیں تو انشاءاللہ بیماریاں بھی ٹلیں گی، بہت کچھ ٹلے گا. جانور خریدنے کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دے دیں. اور ایک دعا ہے حدیث میں آئی ہے، وہ پڑھ لیں، نہیں تو اس کا اردو میں ترجمہ یاد کر لیں. اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی. اے اللہ، میں تجھ سے اس کی اور اس کی پیدائشی خصلت کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور اے اللہ میں اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی خصلت جو شر والی تھی اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا. تو آسان سا اس کو اگر ہمیں کرنا ہو، عربی میں یاد نہ ہو، تو یا اللہ اس کی خیر عطا فرما، اس کے شر سے محفوظ فرما. اس کے اندر جتنی خیریں ہیں مجھے عطا فرما، جتنے شرور ہیں مجھے محفوظ فرما. آسان سی بات ہے. تو اللہ کی مدد کے ساتھ چلیں گے تو آسانی آئیں گے انشاءاللہ.